السلام علیکم ناظرین، ہسٹری انفو ٹی وی میں ہم اپنے تمام ناظرین کو ویلکم کرتے ہیں، اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ایسی مزید سٹوریز ہم آپ تک پہنچاتے رہیں۔ ناظرین گرامی، ہم سبھی کو اپنے گھروں سے بہت پیار ہوتا ہے اور ہم سب کی کوشش ہوتی ہے کہ گھروں کی سجاوٹ کے لیے اور روزمرہ کی استعمال ہونے والی ہم ایسی اشیاء خریدیں کہ ہمارے گھر کی خوبصورتی بڑھ جائے۔ لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسے انسان کی سٹوری بتائیں گے جس نے اپنا گھر مردہ انسانی ہڈیوں سے سجایا ہوا تھا۔ ہم بات کر رہے ہیں ایڈن گین نامی شخص کی۔ ناظرین، اس شخص کو پلین فیلڈ کا قصاب بھی کہا جاتا تھا۔ ایڈن گین کی پیدائش 27 اگست 1906 لاکروس وسکنسن میں ہوئی، جو یو ایس اے کے ایک مغربی دریا پر واقع ایک شہر تھا۔ امریکی سیریل کلر جس کی بے معنی جرائم نے دنیا بھر میں مقبولیت حاصل کی، اور اس کلر کی کہانی پر مختلف کتابیں اور ہارر موویز بھی بنی۔ ایڈن گین نامی یہ شخص نے اپنا بچپن بڑی مشکل میں گزارا، کیونکہ اس کا باپ ایک شرابی تھا اور اس کی آنکھوں کے سامنے روزانہ اس کی ماں کو مارتا پیٹتا رہتا تھا۔ گین روزانہ ایسے واقعات کو دیکھ کر دن بدن ذہنی مریض بننا شروع ہو گیا تھا۔ لیکن گین اپنے بھائی ہنری سے بہت پیار کرتا تھا، اور اس کا بھائی ہنری کبھی کبھی گین کی موجودگی میں اپنے گھر کے حالات کا سامنا کرتا تھا۔ گین کو اپنے بھائی سے بہت پیار تھا، بس یوں ہی دن گزرتے جا رہے تھے تو پھر کیا ہوا کہ 1944 کی دہائی میں ایک دن اچانک گین کے بھائی ہنری کے اپنے کھیتوں میں آگ لگ گئی، اور ان کے فارم میں آگ لگنے کی وجہ سے اس کے بھائی ہنری کی پراسرار طور پر موت ہو گئی۔ گین نے پولیس کو اطلاع دی تو پولیس اور اس کے ساتھ متعلقہ ادارے وہاں جائے وقوع پر پہنچے تو گین کے بھائی ہنری کی لاش برآمد کر لی، جس کے سر پر چوٹ کے نشان تھے۔ کوئی ٹھوس ثبوت نہ ہونے کے باعث موت کو حادثہ قرار دیا گیا۔ بس یہی وہ دن تھا جس نے گین کی زندگی کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا، اور اس کا آخری سہارا اس کا بھائی ہنری بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ گھر کے حالات بھی دن بدن بگڑتے چلے جا رہے تھے، اور گین دن بدن پریشانی میں مبتلا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ پھر ایک دن اس کی ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ اب گین مکمل طور پر اکیلا پڑ گیا تھا۔ مالی حالات بھی کچھ ٹھیک نہیں تھے۔ اس کی گزری ہوئی زندگی نے اسے مکمل ذہنی اذیت دینا شروع کر دی تھی، اور وہ اکیلے پن کا شکار ہو گیا تھا۔ کچھ سال گزرنے کے بعد گین نے اپنے گھر کے ان علاقوں کو گھیرے میں لے لیا جنہیں ان کی ماں اکثر استعمال کرتی تھی۔ انہیں گین نے ایک مزار کے طور پر محفوظ کر لیا۔ گین 1957 میں پولیس کی توجہ کا مرکز اس وقت بنا جب ہارڈ ویئر کی ایک دکان کا مالک برنیس ورڈن لاپتہ ہو گیا کو اس کے لاپتہ ہونے سے کچھ دیر پہلے اس شخص کے ساتھ دیکھا گیا تھا، اور جب قانون نافذ کرنے والے اداروں نے گین کے فارم کا دورہ کیا تو انہیں لاپتہ ہونے والے شخص کی لاش ملی۔ اسے گولی مار کر اس کا سر کاٹ کر علیحدہ کر دیا گیا تھا۔ اس کے گھر کا جب پولیس نے معائنہ کیا تو پولیس کی عقل دنگ ہو کر رہ گئی۔ پولیس نے دیکھا کہ اس کے سارے گھر میں مردہ لوگوں کے اعضاء پڑے ہوئے ہیں، اور کس طرح گین نے منظم طریقے سے قبروں کو لوٹ کر اپنا گھر سجایا ہوا تھا۔ مردہ انسانوں کے اعضاء جنہیں وہ گھریلو اشیاء کے طور پر صوفہ، بیلٹ، کھانے پینے کی چیزیں، برتن اور ماسک بنانے کے لیے مختلف طریقوں سے استعمال کرتا تھا۔ پولیس نے اس کے سارے گھر کی تلاشی لی اور انسانوں کے تمام اعضاء اکٹھا کیے۔ گین کو جب پولیس نے پکڑا تو اس نے 2 اور خواتین کو قتل کرنے کا اعتراف کیا۔ دونوں ہی مبینہ طور پر اس کی ماں سے بہت مشابہت رکھتی تھیں، اور گین کو ہرگز منظور نہیں تھا کہ اس کی ماں سے مشابہت رکھنے والی یہ عورتیں اس دنیا میں چل پھر رہی ہیں۔ پولیس نے جب گین کو پکڑ کر کارروائی عمل میں لائی تو پاگل پن کی وجہ سے گین قصوروار نہ ٹھہرا، اور 1957 کے آخر میں اسے ٹرائل کے لیے نااہل سمجھا گیا، اور اس کے بعد مختلف نفسیاتی اداروں میں اسے قید کر دیا گیا۔ 1968 کی دہائی میں تاہم یہ طے ہونے کے بعد وہ اپنے دفاع میں حصہ لے سکتا ہے، اور وہ ان قتل کا قصوروار ٹھہرایا گیا۔ پھر گین نے پولیس کو بیان دیا کہ وہ بچپن سے ہی بڑی اذیت ناک زندگی گزار رہا تھا، اور وہ کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتا تھا، اور اسے انسانی جسم کے اعضاء اکٹھے کرنے کا بہت شوق تھا، اور پہلا قتل اس نے مالی حالات سے تنگ آ کر پاگل پن کے نتیجے میں کیا۔ اس کے بعد گین کو ایک ذہنی ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا، اور 1984 میں اس کی موت واقع ہو گئی۔
नाज़रीन ग्रामी, ये कहानी थी गेम की। अगर हम अपने बच्चों की बचपन में अच्छी तरबियत करें तो शायद ऐसे वाक़यात हमें ना देखने को मिले। हमारी मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी दबाएं और वीडियो के आखिर में कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।